محمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک غزوہ ہند لبیک، لبیک یا غوث اعظم لبیک، یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف کا موضوع ہے برکات درود پاک۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا اندے چ۔ یہ آیت پاک اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سری نعت پاک ہے۔ اس آیت پاک جلو سنے فرمایا کہ کوئی شک نہیں اللہ جل شانہ اور دے فرشتے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہنے ہیں، ہمیشہ درود بھیجدے رہندے ہیں۔ اے ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے خوب درود و سلام بھیجدے رہیا کرو۔ اللہ سونے جے اس آیت پاک دے اندر آج دے شروع جنہ کہہ کے درود پاک دی شان و اہمیت بیان کیتی ہے۔ انہا تحقیق بلا شبہ بے شک یہ اللہ سونا فرماندہ ہے پوری انسانیت نو کہ کوئی شک نہیں، غیر مزلزل حق یقین حاصل کرو اس گل دا، دل دی گہرائیاں جو من لو اس گل نو تسلیم کر لو کہ میں ہمیشہ ہر وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے انوار رحمت برساؤندا رہنا۔ اور میرے نال میرے فرشتے بھی میرے کو دعائے رحمت ہمیشہ کرتے رہندے ہیں کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے انوار رحمت برساؤندا رہے ہمیشہ بلا تعطل، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا۔ تو پھر سونے رب نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقانوں بلا کے یہ حکم فرمایا کہ تسی بھی خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام بھیجدے رہیا کرو تاکہ تانوں دنیا آخر دیاں کامیابیاں حاصل ہو جان۔ اور صلو یعنی صلوات، صلوات دے معنی ہے دعا دے، صلوات دے لغوی معنی ہے دعا دے۔ جب دی نسبت اللہ سونے طرف ہوئے گی اس تو مراد ہے انوار رحمت برسونا، اور جدوں صلوات دی نسبت فرشتہ مومن طرف ہوئے گی اس تو مراد دعا رحمت کرنا کہ اللہ سونے کو دعا کرنی اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برساؤندا رہے۔ اور پھر اللہ سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقانوں درود دے نال یہ نعمت بھی دتی وسلم و تسلیم اور خوب سلام پڑھ دے رہا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضور امام عمر زاخا صاحب رحمت اللہ علیہ کیا
خوبصورت سلام لکھیا مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام۔ رب فرماندے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور آپ دا لکھیا سلام جڑا امر ہو گیا، اللہ دے ہاں قبول ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جو مقبول ہو گیا۔ اور اس شاکان مولا نے بھی انہوں قبول کر لیا، اس واسطے اسلام جاری اور ہمیشہ جاری رہنا۔ اور شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پڑھ کے فوائد و برکات حاصل کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہنے گے۔ درود پاک بہت بڑی نعمت ہے، اس واسطے اللہ سونے نے اپنے اور اپنے حبیب دے عاشقان بلا کے گل کہی، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے کیڑے نے؟ رب سونے دسیا ایمان والے کیڑے نے، مسلمان کیڑے نے۔ قرآن پاک رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان وہ نے، ایمان والے وہ نے جنہیں رب سونے نا جنونی عشق کردے نے، ٹوٹ کے بڑی والہانگی وار رفتگی نا فنا فی توحید غرق فی توحید، ہو گئے قلباً ذات مولا جی ڈب کے۔ قرآن پاک سے سنے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابون یحببکم اللہ، یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی سونی پیاری زبان سے گل کہہ دیو، اگر تسی اللہ نے محبت کر دے تو نعمت ایمان حاصل ہو گئی ہے، اور روح ایمان عشق مولا دی نعمت عظمہ مل گئی ہے، تو پھر میری اتباع کرو۔ فتابون یحببکم اللہ، پھر اللہ سبحانہ تواڈے نال محبت کرے گا، تانوں ایمان حقیقی دی دولت کبریٰ عطا فرمائے گا، اللہ سونا تواڈے تے عاشق ہو جائے گا۔ تو جدو بندہ اللہ سونے تے عاشق ہوندا، اللہ سونا بندے تے عاشق ہوندا، پھر دو طرف عشق دی گل ہی کچھ اور ہے، بقول شاعر کہ عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے، ایک کیف لذت سرور انہوں ہی پتہ ہے، اس وجدانی کیفیت انہوں ہی پتہ ہے جنہیں نعمت حاصل ہے، کیونکہ جی دے اندر ایک کیفیت موجود ہے۔ جس طرح جی کلی نو اگ لگے انہوں سیکدا پتہ ہے، جنہوں بخار چڑھیا تو پچھتا پتہ ہے، جی دے اندر درد ہے، جسم دے کسے حصے درد کی کیفیت انہوں پتہ ہے۔ اسی طرح ہی انوار عشق الہی جے رچے بسے ہے، تو اس نعمت انہوں ہی پتہ ہے۔ درود پاک اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک اسے واسطے فرمایا کہ میں اللہ شریک ذات ہاں، میری ذات و صفات سے کوئی شریک نہیں، جیڑا کوئی میری ذات و صفات کسی نے شریک بنائے تو کافر ہے، دار اسلام تو خارج ہے۔ لیکن میرے عاشقوں، میرے حبیب دی عاشقوں، تو میں دعوت دینا کہ آؤ درود پاک پڑھیں جو میرے نہ شریک ہو جاؤ۔ درود پاک دیاں بے شمار فضیلتاں برکتاں نے احادیث دے اندر لکھیاں نے، چند ایک حدیثاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤندے نے کہ جڑا میرے تے ایک باری درود پاک پڑھے تے اللہ سونا وہ دے 10 درجے بلند کردا، وہ تے 10 رحمتاں دا نزول فرماندا، وہ دے نامہ اعمال چوں 10 گناہ مٹا دیندا، وہ دے نامہ اعمال چوں 10 نیکیاں لکھدا ہے، ہر طرح دیاں بیماریاں مصیبتاں پریشانیاں تو محفوظ ہو جاندا۔ تے درود پاک پڑھن والا جتھے رہندا ہے، وہ دے گھر چوں دے گوانڈیاں وی دے گھراں وچوں بھی آفات و بلیات بچ جاندیاں نے۔ تے درود پاک جڑا کثرت نال پڑھدا دین رات، لیکن اے نعمت اللہ سونا گندیاں لوکاں نوں عطا نہیں فرماوندے، مردہ دلاں نوں، بے ادباں نوں، گستاخاں نوں، گمراہ 72 جہنمی فرقے 2 نمبر غیر شرع بابیاں نوں، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے بے ادباں گستاخاں نوں نعمت نہیں عطا فرماوندا اللہ۔ یہ نعمت سچے لوکاں نوں، مخلص لوکاں نوں مل رہی ہے کہ جنہاں نے صحیح العقیدہ زندہ دل علماء مشائخ کولوں تعلیم و تربیت حاصل کیتی اور کوئی نہ کسی فیض حاصل کیتا،
اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر کل بھی حاصل کیتا، درود پاک دی اجازت لئی ہے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوایا، الف چمبے دی بوٹی لوائی ہے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ لکا کروائی ہے، جہدے ذریعے دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو گیا۔ تے اللہ پاک نے نعمت انہوں نے دیتی ہے جنہاں روزے لست دل دی گہرائیاں جو بلا کیا سکا، جنہاں دے اللہ سونے 70,000 واری تجلی فرمائی، ہر تجلی فرماؤن پر انہاں ولیاں نبیاں دی روحاں حل من مزید دے نعرے مار دیاں سی، یہ نعمت انہوں نے مل دی ہے۔ خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فرار، ریا، نفاق، غصے، نفرت، انتقام، نشے، جوئے، حرص، ہوس، لالچ، بدعتاں، رخصاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں اور اللہ دی نافرمانیاں جوڑ جان یہ نعمت نہیں ملتی۔ تے انہاں لوکاں دے پرچھاویں تو بھی لکھاں میل دور بھجو، کیونکہ گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابے نعمتوں محروم ہے، عمل قرآن و سنت تو محروم ہے۔ انہاں منافقوں تو دور رہو، کلمہ الگ ہو جاؤ، ادھا الگ ہو جاؤ، کوشش بھی کرو نہ خیال نہ ہوئے، پھر آؤ نیستی جمعیت دا کمال حاصل کرو۔ تے درود پاک دے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے کہ درود پڑھدا سخی ہے، میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا کنجوس ہے۔ جڑا درود پاک پڑھدا انہوں خیراں ملدیاں، جڑا درود پاک نہیں پڑھدا انہوں خیر نہیں ملدی۔ جدوں بھی کوئی میرا نام لوے یا سنے ہوتے کری درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ جس مجلس لوگ کٹھے ہون ذکر پاک نہ کرنا، درود پاک نہ پڑھنا، بد قسمت ہو محفل، وہ ادھا ہی ہے جو مردار کھا کے اٹھے ہیں۔ درود پاک پرسرات تو نور درود حسن نہ گزار دندا، درود پاک حوض کوثر چلا کے لجا کے جامع کوثر پلواندا، قبر حشر دی ذلت رسوائی تو بچاندا، حشر نو جب نفسی دا عالم ہوئے گا تو دوزخ تو بچائے گا، حساب کتاب آسان کروائے گا، جنت سے بچوا دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت دلوائے گا، جویں کہ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے نال شفاعت سرور عالم چھٹ سے عالم سارا ہو۔ اس دن سب نبی ولی آپ ہی دی بارگاہ حاضر ہون گے، تمام نبیاں دی امتاں آپ ہی دی بارگاہ حاضر ہون گیا شفاعت واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سعادت و دارین دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤں دے جو لوگ قبراں جو نکلن گے تے میں سب تو پہلا نکلاں گا، اور جو لوگ جمع ہون گے تے میں انہاں دا قائد ہوواں گا، جو سارے خاموش ہون گے تے میں انہاں دا خطیب ہوواں گا، اور جو لوگ حساب کتاب واسطے پیش ہون گے تے میں انہاں دی شفاعت کرواواں گا، اور جدو سارے نا امید ہون گے تے میں انہاں خوشخبری سناواں گا، اور کرامت دا چنڈا اس دن میرے ہاتھ وچ ہوئے گا، اور جنت دی چابیاں میرے ہاتھ وچ ہون گیاں، اور میری عزت دربار الہی دے وچ سارے بنی آدم تو زیادہ ہوگی، اور میں فخر نہ نہیں کہندا گل، میرے گردا گرد 1000 خادم پھرن گے جویں کہ موتی ہے چھپائے ہوئے، اور کوئی دعا نہیں مگر او دے، اور آسمان دے درمیان ایک حجاب ہے، تب وقت میتے درود پاک نہ پڑھے، اور جدوں میتے درود پڑھ لیندا تو پردہ پھٹ جاندا، اور دعا اتنے چڑھ جاندی ہے قبولیت واسطے۔ نزہت المجالس دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ جو تسی اللہ سونے کو دعا مانگو تو پہلے میرے تے درود پڑھو، کیونکہ اللہ سونا کریم ہے، وہ دے کرم تو یہ بات بائی تر ہے کہ اس تو 2 دعاواں منگیاں جان تو ایک نو قبول کرے اور دوسری نو رد کر دے۔ سعادت دارین دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی مینوں مسافر دے پیالے طرح نہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عرض کیتا حضور مسافر دا پیالہ کی ہے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسافر
ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਅਵਲ ਆਖਰ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਦੁਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜੋ। ਮਤਾਲ ਮੁਸਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਜ਼ੋਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਲ ਖੈਰਾਤ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ ਔਰ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾ ਵਸਾਲੇ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 77 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੀ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਦੇ ਜਿਸਮ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਰਾਕਸ਼ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਚੋਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਸਮ ਮੁਬਾਰਕ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਕਫਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਜਿਸਮ ਪਾਕ ਵੀ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਨੇ ਖਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਤ ਕਰਾਇਆ ਆਪਨੇ, اور آپ سکون نہ پرسکون لیٹے ہوئے نے، اور آپ دے چہرے تے خوبصورت مسکراہٹ اور انوار برس رہے نے۔ ایک درویش نے آپ دی گل دے اتے انگلی رکھ کے دبایا تے دیکھیا کہ اتھوں خون پرے ہٹ گیا، وہ جگہ سفید ہو گئی۔ جب انگلی چکی دوبارہ خون پھر آ گیا، جویں زندہ لوکاں دا خون جاری ہوندا ہے۔ یہ ساریاں برکتاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود پاک دی برکت نہ ملی ہے۔ درود پاک دنیا دا واحد وظیفہ ہے قبول ہی قبول ہے، باقی عبادات دے بارے شائبہ ہے۔ تے جیڑے بھی دن رات درود پاک پڑھن والے، اللہ ذکر کرن والے، قرآن و سنت دا عمل کرن والے، آتی اللہ آتی رسول چ فنا نے، انہوں نے دنیا قبر آخرت نفع ہی نفع نے، فائدے ہی فائدے نے۔ جیڑے بھی آپ دی محبت نہ سرشار، آپ دی اتباع نہ سرشار ہے، انہوں دی مدد آپ دنیا وچ بھی فرماؤندے نے، بلکہ خاص الخاص درویشاں نوں آپ زاری اکھاں نال دیدار بھی کراؤندے نے۔ ہن زاری اکھاں نال آپ دا دیدار ہوندا تے نماز وچ بھی جدوں السلام علیکہ ایھا النبی کہندے تے آپ انہوں جواب دندے اور انہاں نوں سندا۔ رضا رسول دے بھی جڑے حاضر ہوندے آ سلام کہندے آ تے آپ جواب دندے انہاں نوں، اور سلام انہوں سندا اور اپنی زیارت نو مشرف فرماؤندے نے۔ اس واسطے حضور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے فرماندے آ کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے اونے آونا جنہیں موڈے کملی کالے۔ اس واسطے سچے عشاقان مولا سب تو الگ ہو گئے، زیادہ ذکر درود دی ریاضت و محنت کرتے رہندے نے۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر راما اقبال تاں ہی آکھیا سی، ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تے حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ فرماندے چل بولے اتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڑی ذات پہچانے نہ کو سانو منے، سچے لاون دی کوشش ہے کہ غافل مخلوق تو الگ رہندے، ماس والا تو الگ رہندے ہیں۔ اور خوب ریاض تو مجاہدہ کرتے رہے، ذکر و درود دی محنت کرتے رہے، تو ان دا اندر نورانی ہو جاتا ہے، پھر روز قوت پرواز پیدا ہو جاتی ہے۔ جی اقبال فرماندے ہیں تارے لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ تو انہاں دی روح یہ جسم جو نکل کے باطن سے پرواز کر دی، نیک جنات ارواح ملائکہ نال ملاقاتاں کر دی ہے۔
اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انبیاء علیہم السلام دیاں باطنی محفلہ شریک ہوندی کچہری مصطفیٰ دے وچ حاضری شرف حاصل کر دی روح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی جہدے بارے سورہ عنکبوت رب سونے فرمایا